ہیں کہ کشمیر میں یاترا چل رہی ہے کمیونل ہارمونی. اگر ہم پولرائز اگر آپ ریڈیکلز کشمیری کو بولتے ہیں ٹورسٹ منی منانے باقی چیز منانے آتے ہیں, ٹورسٹ بن کے آتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک ٹورسٹ پہ وہاں پتھرا ہوا یا کوئی مارا گیا. اس کے بعد 7 لاکھ فوج ہے کشمیر میں. سو 3 سیکشنز مطلب یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. یاتری آتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹورسٹ آتے ہیں کوئی پرابلم نہیں, فوج ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. اگر وردی والا بھی سول میں آئے نا کوئی پرابلم نہیں ہے, یاتری بن کے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جس شخص نے بندوق وہاں پہ ہاتھ میں لی ہے وہ میرے لیے ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر اس کا ایٹیچیوڈ میری طرف اچھا ہے تو میں میرے سامنے ایک امیج بن جاتی ہے کہ انڈیا میرے لیے یہ ہے, کیونکہ وہ دروازے پہ کھڑا گارڈ کر رہا ہے. اور ہر شخص کو اگر نیئرسٹ, کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ ہر انسان کو تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نہیں سمجھا سکتے یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں سمجھا سکتے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ ایک فوجی تعینات ہے ہر گھر کے باہر, جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے, جو اس کا بیہیویئر ہے, جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے میرے ساتھ, اس سے میری ایک امیج بنی ہے اکراس انڈیا لوگوں کی. اور اچھی امیج نہیں ہے. کتنی ڈیموکریسی ہے, ہم لوگ مطلب اس پہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وی ہیو نو ریزن ٹو بلیو آن دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ آف انڈیا. ایٹ لیسٹ گیو اس ون ریزن. آج تک 30 سالوں میں ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے کون سی ڈیموکریسی کی بات کریں گے یہاں. اور جب کوڈ کم سے کم یا تو دیر از اے نیڈ آف امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا. اور ہماری گورنمنٹ آپ سچویشن دیکھیے, یو آر ریڈی ٹو ڈسکس. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈسکس آٹونومی, آئی ایم ریڈی ٹو ڈسکس 4 پوائنٹ فارمولا جو مشرف نے دیا. مطلب ایوری ٹائم ہوم منسٹری از ریڈی ٹو ڈسکس اینی تھنگ لیس دین آزادی. ایون آزادی پہ بھی بات ہوگی. لیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو نا, دیر از اے ویری مطلب کلوزلی کشمیر ایشوز آف کشمیر انٹرمنگل کیا جا رہا ہے. پانی, سڑک, بجلی, دیز آر ایشوز آف کشمیر. مسئلے کشمیر اور کشمیر چاہیے, سڑک بھی چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرے گا ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے, دیکھو دیکھو اس کے بیٹے آج یہاں جا رہے ہیں. کیوں نہیں؟ اور either you give him passport, either you give him an alternative کہ without passport I can travel. کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیس تو کریٹ کرنی ہے نا. اور ایلینیشن ہم میں نہیں ہے. ہم لوگ ٹرسٹ ڈیفسٹ ہم لوگوں میں نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفسٹ تو آپ میں ہے. ہم تو ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں آپ کے بیچ بیٹھے ہیں, دلی میں پڑھ رہے ہیں, بنگلور میں پڑھ رہے ہیں, ہر جگہ کشمیر کا اسٹوڈنٹ کہاں نہیں ہے, اکراس گلوب. لیکن سلیکٹڈ لوگ کشمیر آتے ہیں اور اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ آپ بناتے ہیں جو سیٹ مائنڈ آپ کا ہے, کشمیر کی وادی, آتنک کی وادی ہے. اور جب آپ اس ٹیررزم پہ بات کریں گے, ملیٹنسی پہ بات کریں گے, جو کشمیر کے لوگ دھوکہ یا ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, وہ اسکالر رہے ہیں اور اتنا مطلب لٹریٹ انسان, وہ اس وقت حزب المجاہدین کا ہیڈ ہے. 1987 میں انہوں نے الیکشن, مسلم یونائٹڈ فرنٹ ایک پارٹی وہاں پہ بنی, دے فاؤٹ الیکشن. سید علی شاہ گیلانی واز پارٹ آف دیٹ پارٹی. لیکن 87 میں جو ریگنگ ہوئی تو خود ہی مطلب جب آپ نے خود ہی یہ پروف کر دیا کہ you don't have a reason to believe on Indian elections. So آج آپ بول رہے ہیں الیکشن میں کنٹیسٹ کرو, لیکن کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ 87 کی پکچر ایک بنی ہے. تو کیوں لوگ کنٹیسٹ کریں گے؟ ایک جو انٹلیکٹ لوگ ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں کشمیر میں, دے آر ناٹ ریڈی. وہ ووٹ ہی نہیں کر رہے, کمپلیٹ بائیکاٹ. جو آپ الیکشن دیکھتے ہیں, باقی چیز دیکھتے ہیں, ایک طبقہ ہے, غریبی ہے, باقی چیزیں ہے, باقی ایمینٹیز ہے, نیڈس ہے, مین. اور پھر جو سارا کشمیر کا موومنٹ ہے, تھوڑا میں کشمیر ایشو پہ پہلے بتاؤں گا. مطلب کشمیر ایشو اٹس اے کلیکٹیو نیم نا, اٹ از ایکچولی جموں اینڈ کشمیر از اے اسٹیٹ. اور یہ جموں اینڈ کشمیر کو ایک اکثر چائنا آپ کو پتا ہوگا, پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر دوسرا ہے. لیکن اب جس جموں کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں, اس جموں کشمیر میں بھی دیر از اے ڈائیورسٹی, دیر از کو ایگزسٹنس. وی ہیو 3 ڈفرنٹ ٹوپوگرافیز اینڈ جیوگرافیز. لداخ اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ, اور میکسیمم لارجر پارٹ جو ہے لداخ, اور لداخ کی گریوینس ہمیشہ رہتی ہے, ہمیں سائڈ لائن کیا جاتا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہم لوگ خود مرے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے ان کے لیے جانے کے لیے. کئی بار ہم ریسنٹلی ایک سال کانفرنس میں تھے, وہاں لداخ کے میرے دوست بھی بیٹھے یہاں پہ, اس نے بھی گریونسز بولے, بہت ہمیں سائڈ لائن کیا جاتا ہے. اور اٹس ٹرو, لداخ از لائک اے فریج, 6 مہینہ تو ان کا کٹ آف ہو جاتا ہے سب کچھ. اور سب سے سینسیٹیو پلیس جہاں آپ چائنا کا اس وقت ایگریشن دیکھ رہے ہیں, لداخ پہ ہو رہا ہے, اتنا سارا جو ماحول بن رہا ہے. مطلب لداخ کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ڈسکرمنیشن اس لیے کیونکہ ہم نے ماحول, مطلب جو بچہ زیادہ روئے گا, اب یہ بولتے ہیں ہمیں بھی پہلے بندوق اٹھانا, اس کے بعد اٹینشن گین کر سکتے ہیں. ہم لوگ ذمہ دار ہیں لداخ کی ڈسکرمنیشن کے لیے. لیکن ہمارے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ ہمارے پاس, ہم لداخ کی کیا بات کر سکتے ہیں اس ہر موڈ پر. جیسے آپ آج میں ٹائمز آف انڈیا پڑھ رہا تھا, وہاں ایجپٹ کے لیے کل آپ ہی لوگ اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ نکالا ہے مبارک کے خلاف. ایجپٹ نہ کتنا چاہے نارتھ ایسٹ میں ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن کتنا بڑھ رہا ہے. اور میری ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے, ڈز اٹ برنگس پراؤڈ ٹو یو پیپل
جو بھی ایکٹیوسٹس ہیں اور جو پروٹیسٹ ان اسلام آباد ان یو کے ٹورنٹو جنیوا بن کی مون UN سیکرٹری جنرل کنڈیم کرتا ہے اینڈ یہاں سے کبھی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب یا تو زمین نہیں. DGP کو آپ نے اریسٹ کیا انڈین ڈیموکریسی. کشمیر میں گجرانوالہ جنگل کے بعد یہ ڈیموکریسی سیٹ ہو جاتی ہے اور چدمبرم جی دلی سے آتے ہیں بولتے ہیں ایک حوالدار اریسٹ نہیں ہوا شوپیان اور CBI کی ٹیم جب آتی ہے اس کے بعد CBI اسی فیملی کے خلاف جس کی بہن کا ریپ ہوا جس کی بیوی کا ریپ ہوا اسی کے خلاف چارج شیٹ داخل کیا جاتا ہے. ایک آواز نہیں اٹھی. اور جب سمپل نیشنل سیکورٹی گارڈز گئے اس کو مارنے کے لیے ہی از گیٹنگ اے فیئر ٹرائل 33 crore have been spent to give اجمل فیئر ٹرائل. اور شوپیان میں ایک FIR لانچ ہونے کے لیے ہمیں 10 لوگ کھونے پڑے. اور پروٹیسٹ تو ہوں گے آبویسلی. پاکستان زندہ باد نہیں بولیں گے لوگ, مطلب کیوں بولیں گے ہندوستان زندہ باد؟ ہم لوگ اور آپ جب دیکھیں نا کشمیر کے لوگ جو سائیکل آف وائلنس, اٹس ناٹ می, اٹس ناٹ وی پیپل ہو آر مطلب انسپائرڈ بائی وائلنس. ہم تو 20 سال سے اتنا وائلنس دیکھ کے اب تھک گئے ہیں. لیکن دلی کو جگانے کے لیے, آپ لوگوں کو جگانے کے لیے پہلے وائلنس ہونا ضروری ہے. اور یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں نا ملٹی ٹریک ڈپلومیسیز کشمیر میں چل رہے ہیں, جتنے سولوشن چل رہے ہیں, it is all this process has happened due to the ongoing 6 month cycle of violence. اور 110 لوگوں کی جانیں ہمیں دینی پڑی, معصوم لوگوں کی جانیں 110 لوگ مرے. اس کے بعد اب منموہن سنگھ کو ٹائم ملا کہ کشمیر میں رادھا کمار کو بھیجیں گے. تو وائلنس کون سمجھتا ہے؟ who is understanding the language of violence? is it we or is it the government of India? is it the Union of India? یعنی کہ جب تک آپ وائلنس نہیں کرو گے تب تک کشمیر ایڈریس نہیں ہوگا, تب تک ہماری جینوئن ڈیمانڈس. اور مطلب شوپیان ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, اٹ واز اے سمپل کیس آف ریپ اینڈ مرڈر. پھر آزادی کے نعرے ہم نے ترنگے بھی جلائے ہوں گے, ہم نہیں کہیں گے, لیکن آپ یہی سمجھ, اگر جیسی کا مرڈر کیس پہ آپ اتنا ہنگامہ کر سکتے ہیں, ہر گھر سے آواز نکلتی ہے, اور رچی کا مرڈر کیس میں DGP کو 2 سال سے بیل نہیں مل رہی ہے. شوپیان میں کلین چٹ دیا 3 آفیسروں کو جو انوالو تھے, جنہوں نے ریپ اینڈ مرڈر کیس فیسلٹیٹ کیا, انہیں پرائم پوسٹنگز ملی. دے آر انکریجنگ. جہاں کلنگس ہونا, پریہان واز آفیسر دیئر, اس نے 25 انکاؤنٹر کیے تھے اور 25 میں سے 20 were proved to be fake. وہ اور اس وقت SSP کی رینک اس کو ملی ہے اور جیل میں سڑ رہا ہے. سو آپ سسٹم دیکھیے. پیس ہمیں خطرہ نہیں ہے. پیس کی مطلب پیس, وی آلسو لو پیس, پراسپیرٹی اچھی چیز ہے, کیوں کس کو نہیں پسند ہے, لیکن ود پیس یو ہیو ٹو انشور جسٹس. پیس تب ہوگا جب جسٹس ہوگا. اب مطلب کہیں انصاف ہی نہیں ملے گا لوگوں کو اور ہم بولیں گے دے آر وائلیٹنگ پیس. کل کو میں JNU میں آ کے ترنگا کے بدلے کچھ اور کروں, مطلب ریڈیکلزم واٹ ایور یو گیو اٹ اے نیم, کچھ ایسی حرکت کرو, آپ کے گھر میں آپ کو باہر نکالو, اور جو ہی آپ واپس آئیں گے میں بولوں گا ہی از ڈسٹربنگ لا اینڈ آرڈر. از اٹ لائک دیٹ؟ تب انسان نام کی چیز بھی کہیں ہے نا, جو کشمیر کو پچھلے 30 سالوں میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا. الیکشن ڈرنکنگ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, الیکشن باقی سسٹم, پہلے ہی ایک سلیکشن ہوتی ہے, الیکشن سے پہلے ایک سلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ, اور ان سلیکٹڈ لوگوں کا الیکشن ہوتا ہے. یہ کشمیر کا حال نہیں, یہ تو اکراس انڈیا ہمارا ڈرامہ. وی آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ اینڈ یور پرائم منسٹر از اسٹل, کبھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ہے. اس دیش میں اگر سب سے بڑا پرابلم ہے, چدمبرم جی تریویندرم سے الیکشن ہار کر آج ہوم منسٹر بن بیٹھے اور وہ کشمیر کو سینٹیمنٹ کو ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ سچویشن یہاں دیکھیں, وی ہیو اے 30 years old چیف منسٹر جس کو ہم اوباما سمجھتے تھے, اور وہاں پر 80 years old لیڈر سے لوگ انسپائر ہیں. سید علی شاہ گیلانی, سب لوگ نام سنے ہوں گے, ایک سیپریٹسٹ ریڈیکل, اس شخص کے ساتھ سب لوگ جڑے ہوئے, اور 30 سال کا چیف منسٹر, ایک بھی یوتھ اس کے ساتھ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو کچھ پرابلم ہے نا. اب اگر یہ چیف منسٹر 3 سال پہلے, امر سنگھ دلت از دا ایکس ڈائریکٹر آف را, 3 سال پہلے ٹائمز آف انڈیا کو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں سے کہا عمر عبداللہ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف منسٹر آف اسٹیٹ. واز اٹ عمر عبداللہ, واز اٹ می, واز اٹ مائی بورڈ, اور واز اٹ امر سنگھ دلت جو ڈیسائیڈ کرے گا کشمیر کی فیٹ؟ 3 سال پہلے ہی طے ہو جاتا ہے کشمیر میں چیف منسٹر کون بنے, اور 60 سال سے غلامی چل رہی ہے. ایکسیشن, ہی ہیڈ اے مینڈیٹ ٹو لینڈ ٹلر, تو ایکسیشن, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. اگر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی ہوا, جو کشمیر کو ٹریٹمنٹ ملا بھی آئی ٹریٹمنٹ, پھر وہ نہیں رہا. خیر وہ سب چیزیں چھوڑیے, ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا ٹرائی کر سکتی تھی, جو آپ لوگوں کو ملا ہے نا, جتنے رائٹس آپ کو ملے ہیں. آپ دلی یونیورسٹی میں حال ہی میں چدمبرم جی گئے تھے, لوگوں نے بلیک فلیگز دکھائے ان کی گاڑی کو, اینڈ
ان کی گاڑی روکی. اگر یہی سین کشمیر یونیورسٹی میں ہو کم سے کم 10-20 لوگ مر جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کہیں گے کشمیر کے لوگ یہ تو ٹیررسٹ ہیں, ریڈیکلس. آج کشمیر کو لیبلائز کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں. آپ 15 سال کی ہسٹری دیکھیں کشمیر کی. وی ہیو فاؤٹ افغانس, وی آر گورنڈ بائی افغانس فار 2 centuries. وی ہیو فاؤٹ افغانس, وی ہیو فاؤٹ مغلس, جہاں راجپوتوں نے ہتھیار چھوڑ دیے اور مغل نے پورے ہندوستان پہ راج کیا ہے, کشمیر پہ راج نہیں کر سکا. اور اس وقت جو کشمیر کے بادشاہ تھے یوسف شاہ چک, اس وقت بھی اس کو اریسٹ کیا گیا. اگر اسلامک اسٹیٹ کا خواب کشمیری یوتھ کو ہوتا یا کشمیر کے لوگوں کو ہوتا تو وہ بولتے ٹھیک ہے, اس وقت مغل امپرر کے ساتھ ہم مل جاتے. اب افغان گورنر افغان, ریڈیکل ہم نہیں ہیں. اور کشمیر اٹس ناٹ فیمس فار گلمرگ, پہلگام, ڈل لیک. اٹس فیمس ورلڈ میں, اٹ واز فیمس فار اے سینٹیمنٹ کال کشمیریت, جہاں ہندو مسلم ایک ساتھ صدیوں سے جیتے رہے اور اس وقت بھی جی رہے ہیں. کشمیری پنڈت ڈسپلیس ہوئے, ہمیں دکھ ہے. ہم لوگ چھوٹے تھے, جتنے بھی آپ یوتھس کو دیکھتے ہیں نا, اگر ہم لوگ اس وقت ہوتے ہم نیور الاو دیٹ ایروجن. اور اس سے جتنا ایروجن ہمارے ایجوکیشن کو ہوا اور جتنا بدنام نام ہماری اس کشمیری سینٹیمنٹ کو ملا ہے, جو جھٹکا ہمیں ملا ہے, وہ ابھی تک ہم ریپیئر نہیں کر پاتے. ہم جہاں آج پرسوں کسی شو میں تھے, اس کے بعد وہاں مطلب کشمیری پنڈت کھڑا ہو جاتا, اس کی گریونس لیجٹیمیٹ ہے. ہم تو ایک بار مرتے ہیں, وہ ہر دن شاید مرتے ہوں گے کیونکہ وہ ٹراما ان کے مائنڈ میں ہے. لیکن اب وہ جگموہن نے کیا, پاکستان نے کیا یا ہندوستان, وہ ایک بہت بڑا ڈبیٹ ہے. لیکن خامی کہیں نہ کہیں ہم میں تھی, لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے. ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہم لوگ قصوروار ہیں ان کے, وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے مکان کھوئے, ہم نے جانیں کھوئی ہے. اور 1 لاکھ ٹوڈے وی آر ایڈریسنگ 110 پیپل, 110 لوگ مرے ہیں. اینڈ ایوری بڈی ریکگنائزز دے آر مارٹیرز, اینڈ پرائم منسٹر سیز دے آر شہید ہوئے ہیں. وی آر ایڈریسنگ 110 deaths, but there has been a structural violence going on in Kashmir since the last 20 years. 120,000 people have died. So اتنا bloodshed, اتنا مطلب bloodshed جو خون بہا ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ ملیٹنٹ کہے, ٹیررسٹ کہے, فریڈم فائٹر کہہ سکتے ہیں ہم, جو بھی نام ان کو دیں, ہمارا تو کشمیری ہے نا. اور اتنی ایزیلی اگر آرام سے اتنا مطلب ریپیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جس شخص نے اپنا بھائی کھویا اس کے لیے کیا ہندوستان, کیا پاکستان, کیا آزادی. کوشچن یہ ہے, جب تک آپ لوگ آواز نہیں اٹھانا شروع کریں گے, اگر آپ آج ایجپٹ کے لیے آواز, مطلب اٹ از اے شاکنگ تھنگ فار اس کہ ایجپٹ کے لیے آواز اٹھ رہی ہے دلی میں. کل ایجپٹ ایمبیسی کے بعد بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا. ایجپٹ کے لیے لوگوں کے پاس فرصت ہے, کشمیر کے لیے کیوں نہیں؟ اور چھوٹے چھوٹے کیسز, مطلب ریپ اینڈ مرڈر کیس, کیوں دفنایا جائے گا اس کیس کو؟ ہم نہیں بولتے یہ فوج نے کیا, پولیس نے کیا یا سیویلین نے کیا. یار اگر ڈیموکریسی ہے, سی بی آئی ہے, از اٹ کور اپ؟ اور اگر باقی اسٹیٹس میں اب ڈنٹے والا ہیپنڈ, چدمبرم صاحب said it is my moral obligation that I should resign because 60 jawans of CRPF were killed that time. In Kashmir 112 innocent children were gunned down. Is it not the moral obligation of Chidambaram to resign if he is a home minister of this country and if he considers Kashmir is a part? He should resign because he is accepting کہ شہید ہوئے لوگ, معصوم لوگ. مطلب ایون دا برٹش پولیس مینول, جب برٹش پولیس مینول بنی تھی اس میں بھی لکھا ہے شوٹ ٹو ڈسپرس دا موب. شوٹ ٹو کل کہیں آرڈر ہی نہیں ہے, اونلی کشمیر میں شوٹ ٹو کل ہے. اور مطلب میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اجمل قصاب اینڈ یو آر اسپینڈنگ 33 crores ٹو گیو اے فری ٹرائل, اور 110 لوگ, ایک بھی ٹرائل نہیں ہوا ابھی تک, ایک بھی بندہ اریسٹ نہیں ہوا, ایک بھی بندہ ڈیٹین نہیں ہوا ہے. اور وہاں پہ ریپڈ ایکشن فورس بھیجا گیا, ہمارے چیف منسٹر صاحب دلی آئے. اگر پرائم منسٹر صاحب کو کشمیر کے لوگ چاہیے یا کشمیر کی زمین, یو ہیو ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی نوئنگ. جو یہ آپ بولتے ہیں نا انٹرنل پارٹ, اٹس اے جیوگرافک اسپیسیفک ورڈ, اس میں ہم لوگ کہیں ایڈریس نہیں ہو رہے. اور پاکستان سے آواز آتی ہے کشمیر ہماری شہر ہے, وہاں زمین کی بات نہیں رکھتے. ہم دونوں ملکوں کو زمین چاہیے, ہم پاکستان کی سپورٹ میں نہیں بات کریں. لیکن آپ 60 سال سے انٹرنل پارٹ کے بعد بھی تو کچھ ہوگا نا. مطلب یو آر کنفائنڈ, یو آر کانسٹیٹیوشن, ایوری تھنگ, یو آر, جو آپ کی وہ پکڑ ہے, نہیں ہمارا حصہ ہے. آپ جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, زمین آپ کی ہے, زمین کہاں جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں اس وقت, تو زمین آپ کو ڈر لگ رہا ہے زمین کہاں جائے. اور پاکستان, ہم یہ نہیں کہہ رہے پاکستان کو زمین نہیں چاہیے, لیکن جیسے شہر آ گیا ہماری. آپ بھی تو بولے دیکھتے ہیں ہم
کم سے کم ہمیں بھی تو لگے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. اور بندوق کی نوک پہ اگر رشتہ بنتا, ہر سال آپ دیکھیں کشمیر سے سیب کتنا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یہاں پہ, بادام, اخروٹ, ہر سال سینکڑوں لاکھوں ٹرکوں میں ہم سیب بیچتے ہیں. انہی ٹرکوں میں فوج کی کانوائیں آتی ہیں, فوج کی ٹولیاں آتی ہیں. نئی دلی میں ایٹم بم بنتا ہے اور ڈمپ کریں گے کھندروں میں. ہماری 200 کنال لینڈ بنجر بن گئی کیونکہ کھندروں میں ایک بلاسٹ ہو گیا. باقی اگر آپ کے ایریا میں بھی, آپ کی لوکیلٹی میں بھی آپ کو اس ایٹماسفیئر میں رکھا جائے نا, آپ بھی یہی بولیں گے جو ہم بول رہے ہیں. یہ کشمیر کی ڈیمانڈس نہیں ہے. پاکستان پمپ نہیں کر رہا ہے پیسہ. پاکستان کتنا پمپ کر سکتا ہے پیسہ؟ کتنا ایسا ہے پمپ کرے؟ کتنا پیسہ؟ 10 کروڑ, 20 کروڑ, 1000 کروڑ. گورنمنٹ آف انڈیا تو ہر سال ہر مہینے اتنا بڑا پیکیج دیتا ہے, اتنا تو پاکستان کی بجٹ نہیں. کافی مطلب ہماری پالیٹکس, ہماری سمجھ, جیو پالیٹکس سمجھتے ہیں, اسٹریٹجیکل امپورٹنس کتنی ہے. اور دنیا, کیونکہ اب انڈیا پاکستان ریلیشن میں بولوں گا, کشمیر کی ضرورت نہ دونوں ملکوں میں سے کسی کو نہیں ہے. اٹ از ایکچولی اے ٹرانسنیشنل کانفلکٹ ویئر بیکاز کشمیر از واٹر کرائسس کتنی آنے والی ہے ورلڈ میں. So our resources are being exploited by two countries. Indus Water Treaty 1965 में sign हुई है between Union of India and Union of Pakistan. That time Pakistan said okay it's a part of India. While signing that treaty, because India is exchanging its resources and its resources are resources of Kashmir. थोड़ा समझिए बात को. Indus Water Treaty India और Union of India और Union of Pakistan के बीच एक treaty हुई है 1965 में, क्योंकि दोनों मुल्कों को पानी चाहिए. اور انڈیا پاکستان ریلیشن ٹائیگر ہل پہ وار ہوا, جتنے کارگل وار ہوئے, جتنے وار ہوئے آج تک دس ٹریٹی ہیز نیور بین افیکٹڈ. جتنا انڈیا پاکستان ریلیشن خراب ہوا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی از دا اونلی ٹریٹی, اونلی پیکٹ وچ ہیز نیور بین افیکٹڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز, کیونکہ دونوں لوگوں کی ضرورت ہے یہ ٹریٹی. اب انڈس واٹر ٹریٹی سے 1965 میں جب سائن ہوتی ہے, دے آر شیئرنگ, انڈیا از شیئرنگ دا واٹر بلانگنگ ٹو کشمیر. اوکے فائن, اٹس فار ایگزامپل the Prime Minister of India at that time signs the treaty and it gives its water to Pakistan, saying it's my water, and Pakistan accepts it. So in a way Pakistan has said okay this is a part of India, so we are exchanging waters from India. उसके बाद पाकिस्तान यूनियन जो उस वक्त कोई जर्नल थे, he also exchanged जो हीराकुद बाकरा नगर जहाँ बने पंजाब साइड में जो डैम से उनका पानी आता है. लेकिन ये पानी कश्मीर में 24 घंटा पानी पंजाब में, हमें 2 घंटे बिजली नहीं मिलती है. 2 घंटे बिजली नहीं है, हम बैठे क्या करेंगे, اور پانی ہمارا ہے, ہم اپنی پانی کو استعمال نہیں کر پاتے. ہماری ریسورسز کو تو کمپنسیٹ کرو, ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ہمارے ریسورسز. اور جب ہم بات کریں گے کسی بھی مدعے پہ, پھر آتنکواد پہ, آپ مطلب یوتھ کو ہمیں 20 سال سے وی ہیو ایکسپیرینس کہ اگر اف یو وانٹ اویکن گورنمنٹ آف انڈیا اور اینی باڈی یو ہیو ٹو ٹرن ٹو وائلنس بیکاز سائلنس ہیز نیور بین ایڈریسڈ. اور کشمیر میں تو اب جو یوتھ ہے وہ پتھر مارے گا, جو پتھر نہیں مارے وہ یوتھ ہی نہیں ہے. دس از ایلیجیبلٹی ٹو بی یوتھ. اسٹون بیٹنگ, اور اسٹون بیٹنگ جتنا ڈراؤنا چیز یہاں پہ لگنے نا, ہم ہوم سیکرٹری صاحب سے ملے, اس نے بولا یو آر اسٹون بیٹنگ ہوتا ہے. ایسے آئی ہیو مینی ٹائمس بیٹڈ اسٹونس, لیکن آپ نے بڑے آرام سے کہا کہ یہ سب لوگ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں, وی ڈونٹ سبسکرائب ٹو پاکستان. اور مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملی تھی آئی ایس آئی سے اسٹون بیٹنگ کے لیے. وہ اسٹون بیٹنگ آپ دلی میں بھی کریں گے نا بڑے آرام سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جموں میں جب امرناتھ شرائن بورڈ جب ہوا تو آپ نے سنا ہوگا اکنامیکل بلاکیڈ سم تھنگ لائک دیٹ ہیپنڈ. وہی سملر چیز کشمیر میں بھی ہوتا ہے, لیکن فرق یہ تھا کہ جب جموں میں اکنامیکل بلاکیڈ ہوا ان کے ہاتھ میں ترنگا تھا. سو ترنگے کی آڑ میں دے ڈیڈ اینٹی نیشنلٹی, دے بلاکڈ دا ہائی ویز. ہمارے ہاتھ میں ترنگا نہیں تھا, ہم نے بھی سملر چیز کی. وی ویر ڈیلٹ ود بلیٹس, دے ور ویلکم. ایک ہی اسٹیٹ ہے, ایک ہی اسٹیٹ اس وقت ہے. جموں میں اس وقت میڈیا پہ کوئی بین نہیں ہے, کشمیر میں بین ہے. کشمیر یہاں ہم اس وقت گیدر ہوئے, اچانک پروگرام بنا, کوئی پلان نہیں تھا, اور آگے بات کی آپ کے ساتھ. اگر کشمیر یونیورسٹی میں ایسی گیدرنگ ہو نا, سب لوگوں کو لے جائیں گے, بولیں گے پاکستان سے آئے تھے. اگر ہم ڈل کی صفائی کریں گے نا 10 لوگ, بولیں گے ان کو بھی پاکستان نے پیسہ دیا ہو. سمپل چیز. اگر ڈل کو صاف کریں گے, بولے کیوں کیا, ضرورت کیا ہے. آئی کارڈ کے بنا زندگی ہی نہیں ہے, ڈیہیومنائز کیا جاتا ہے. جو ہی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں نا دلی, جب فرسکنگ ہوتی ہے, فرسکنگ میں بھی آپ کو ایسے فرسکنگ کریں نا, مطلب ایک ٹراما ہو جاتا ہے انسان, یار کیوں میں آیا. اور ہر وقت لگتا ہے یو آر انڈر سرولنس. سجاد یہ لداخ میں رہتے ہیں, کچھ دن پہلے ہم ملے ہیں, ایسے ہی ہیٹ ایکسچینج ہوا ایک دو کانفرنس میں,
اور بڑھتی گئی. پھر میں نے سنا, مجھے بھی لگا نہیں غلطی ہے ہماری, ہم لوگ لداخ کی کبھی فکر نہیں کرتے ہیں. آج سے سیکھ لیا ہے تھوڑا بہت کہ کوشش کر رہے ہیں لداخ کو اپنے ساتھ, کیونکہ ہمارا حصہ ہم نہیں بول سکتے. اور 60% جیوگرافی ان کے پاس ہے جموں کشمیر کی. تو دے ہیو اے امپورٹنٹ اسٹیک. اگر جموں کشمیر کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے, جموں کی امپورٹینس اس میں سب سے زیادہ ہے. ہم نہیں بول سکتے کہ صرف کشمیر یا مسلمانوں کا وہاں پہ نہیں, لداخ کے لوگ بھی ہے, بدھسٹ بھی ہے وہاں پہ, اور کرسچن بھی ہے کشمیر میں. ہر کسی کی اوپینین سنیے, لیکن اس ساری چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کتنا کشمیر کو سمجھ پائے. ہم تو, ہمیں پتہ ہے, ہم بخوبی سمجھے ہیں. ڈر ہمیں نہیں ہے, خوف آپ میں ہے, اور آپ کو آنا ہے, آپ کو کھلنا ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آواز اٹھانا شروع کیجیے. پھر اس کے بعد یو ڈیسائڈ, آپ کشمیر کے لوگوں سے بارگین کر سکتے ہیں اس کے بعد, لیکن اس لیول پہ تو آئیے. ہم ہمیشہ شروع ہوتے تو آپ میں کبھی ہم نہیں تھے. تو شروعات آپ لوگوں سے ہونی ہے. باقی آپ لوگوں سے یہی ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ کشمیر میں جتنی بھی اٹراسٹیز ہوتی ہیں کم سے کم آپ آواز تو اٹھائیے. بہت لیجٹیمیٹ ایشوز ہے, بہت ہی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, ماس گریوز ہے وہاں پہ, شوپین جیسے کتنے کیسز ہیں, ریپ اینڈ مرڈر. کل سوپور میں کلنگ ہوئی. آف کورس دے ور گن ڈاؤن, 2 girls were gunned down by militants. اب سب کو پتہ ہے ملیٹنٹ نے مارا تھا. اینڈ وی پروٹیسٹ. اگر ہم ملیٹنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے نہیں بولا کہ اگر فوج ہیومن رائٹس وائلیشن کرے اور ملیٹنٹ کا وائلیشن ہیومن رائٹس وائلیشن. ایون گیلانی ہیز میڈ اے کنڈمنیشن آف دیٹ. اور آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹی وی پہ, سب لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی نکالا ہے. لیکن ویسے ہی اگر آپ کشمیر کو مطلب کیا, یہ تو ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے. اگر آپ ریلیشن کیسے رکھنا چاہتے ہیں, آپ کشمیر کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا, یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم لوگ فورس آپ کو نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے لیے بات کیجیے, نہ ہمیں سمپتی کی ضرورت ہے. لیکن ہم اگر آپ پہ کہیں ہو سکتا ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کتنے تیار ہیں وہ آپ لوگوں تک زیادہ رہتے ہیں. واحد کی یہ جو ہمت ہے اتنی گیدرنگ کے سامنے یہ کہنے کی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. کیونکہ پہلی دفعہ جب ہم لوگ ملے سونیا گاندھی وہ کانگریس کے دفتر کے باہر, ہم لوگ ایک جو وہاں کشمیری یوتھ مارے جا رہے تھے پتھراؤ میں اور ساری چیزوں میں, اور ہم لوگوں نے کہا کہ کم سے کم سینٹرل گورنمنٹ کو وہاں انٹروین کرنا چاہیے. ٹائم رہتے ہوئے ہم تماشا کھڑے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ایک کینڈل مارچ پروٹیسٹ کیا وہاں پر, اور اس لمبے کینڈل مارچ پروٹیسٹ میں ہی ہمیں واحد ملے. اس کے بعد انہوں نے یہی سوال ہم سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آج نکلے آپ. تو ان کی جو شرم آنے والی بات ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے قاعدے کی بات ہے. ان کی بات چیت کے اندر جو سب سے زیادہ درد اس بات کا ہے کہ کشمیر کو لے کر کے ہم کھڑے نہیں ہوتے. کشمیر کے درد کو ہم ایک ٹیررسٹ کا درد تو مان سکتے ہیں, لیکن ہم کسی ایسے شخص کا درد نہیں مان سکتے جو پریشان ہے, جو ایک طرف پریشان ہے ملیٹنسی سے, ٹیررسٹ سے, جو دوسری طرف پریشان ہے اسٹیٹ آپریشن سے کہ ہاں بندوقیں ہیں, سنگینیں ہیں, جگہ جگہ بنکر بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ آپ کو چیکنگ کرنی پڑتی ہے. ابھی میں بلاؤں گا سجاد کو, تو سجاد ابھی 3 دن کے پہلے لداخ میں ایک جگہ پہ واحد سے ہی کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے. لداخ میں نہیں, ہماچل میں. یہ ابھی ہم نیپال میں واپس آئے تو یہ دھرم شالہ میں تھے. دھرم شالہ میں تو کوئی مطلب پرابلم بھی نہیں ہے نا, اس سے مطلب فری لینڈ.